بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام بے حد و حساب محسن انسانیت قائد ملت امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے اور ذوالحجہ کا چاند بھی نظر آ چکا ہے۔ لوگ قربانیاں خریدنے میں مصروف ہیں، اگرچہ اس وبائی صورتحال میں اور معاشیت میں استحکام کی وجہ سے کوئی اس دفعہ عید کے موقع پہ اس طرح کی گہما گہمی اور جوش و خروش نہیں ہے۔ بہرحال جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرما رکھی ہے، یا جو اس عظیم عبادت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ انشاءاللہ قربانی کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قربانی بہت ہی اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے۔ NGOs جو کام کرتے ہیں، ان NGOs میں باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے اور ان کا مقصد ہوتا ہے اویئرنس، کسی چیز کے بارے میں بھی لوگوں کو گائیڈ کرنا، جن کو حقوق نہیں مل رہے ان کو حقوق دلوانا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ الا من رحم ربی، جس پہ میرے رب کی کوئی خاص شفقت ہو وہ بچتا ہے، وگرنہ یہ صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنے میں اور اپنی اجارہ داری بنانے میں ہی مصروف نظر آتے ہیں۔ اور بہت ساری NGOs ایسی ہیں جن کو اسلام کی باتوں میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے۔ میں عید کا موقع آیا، ان کو فوراً جانوروں پہ رحم یاد آ جائے کہ جانوروں پہ رحم کرنا چاہیے۔ جانور اتنی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں قربان کر دیتے ہیں۔ او بھائی، اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیے۔ اس وقت ان کو جانوروں پہ رحم یاد نہیں آتا جب لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں اور بازاروں میں، ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں ان کی ٹکا بوٹی بنا کے یہ 5 سٹار والے کما رہے ہوتے ہیں، کانٹیننٹلز والے کما رہے ہوتے ہیں، چھوٹے ریسٹورنٹ کما رہے ہوتے ہیں۔ یورپ میں بھی یہ سارا کام ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں بھی ہو رہا ہے، دوسری تیسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت ان کو کوئی رحم یاد نہیں آتا، فوراً یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ، جانوروں پہ رحم کرو۔ یہ جو پیسے ہیں قربانی کرنے کے بجائے کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دو۔ یہ اس قسم کے عجیب فنومنا زدہ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال قربانی کی اہمیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا خالق ہے، اللہ فرماتے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی تھی تاکہ جو اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ چوپائے ہیں، یہ جو مویشی ہیں، اس کو لوگ کھائیں، اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں کہ اللہ نے ان کو ان جانوروں کے ذریعے رزق عطا فرمایا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس سے کھاؤ۔
فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کے فرما بردار بن کے رہو اور اللہ کے لیے عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف اس امت میں نہیں، اس سے پہلی امتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے جانوروں کو قربان کرنے کی عبادت ان کو عطا کر رکھی تھی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر نہر عطا فرمائی ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ بھی قربانی کی اہمیت پہ دلالت کرتی ہے۔ اور قربانی تو قربانی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے ابراہیم خلیل کو آزمانے کے لیے بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، کہنے لگے بیٹا مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں اللہ کی راہ میں۔ کہنے لگے ابا جی جو حکم ملا اس کی تکمیل کیجئے، میں صبر کروں گا، مجھے آپ برداشت کرنے والا صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے فدیے کے طور پہ ایک مینڈا بھیجا اور فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، تو نے اپنے خواب کو زندہ تعبیر کر دیا ہے، یہ میری طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کہتے ہیں بہت عظیم ذبیحہ اس کی جگہ پہ ہم نے ان کو فدیے میں عطا کیا کہ آپ اس کی قربانی کریں، یوں ہی سمجھے کہ آپ نے اپنا بیٹا ہی قربان کر دیا۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے قربانی کی اصل روح، کہ اس میں خالصتاً اللہ کی رضا شامل ہو۔ قربانی کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 توحید، اسلام، دین، عقیدہ۔ مسلمان ہے تو اس کو قربانی کا فائدہ ہے، مشرک ہے، منافق ہے، کافر ہے، اس کی قربانی کا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 اخلاص، قربانی کس کے لیے؟ جس نے جانور کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں وہ جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اسی کے لیے۔ اور قرآن مجید میں یہ اعلان آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کی دلوں کی دھڑکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر آپ اپنی زبان سے اعلان کیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ وبذالک امرت، اللہ کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کی پابندی کروں کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول کیا جاتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، وَابْتُغِيَ بِذَلِكَ وَجْهُهُ، اور اس عمل کے ذریعے صرف اور صرف اللہ کا چہرہ ہی بندہ تلاش کرے کہ یا اللہ تو بس راضی ہو جائے، میں یہ عمل صرف تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اخلاص۔ نمبر 3 یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قربانی والے دن ان کی نیت بہت اچھی تھی،
کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ صبح صبح قربانی کر دیتا ہوں، نماز بعد میں جا کے پڑھوں گا، کپڑے شپڑے تبدیل کر کے لوگوں کو صبح صبح گوشت پہنچاتا ہوں ان کے گھروں میں، خوش ہو جائیں گے، اللہ کی مخلوق خوش ہو جائے گی، رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ نماز سے پہلے قربانی کی، گوشت تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عیدگاہ میں گئے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فإنما ذبح لنفسہ، جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کی ہے اس نے اپنے لیے قربانی ذبح کی ہے۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، جس نے نماز پڑھ کے جا کے قربانی کرنی ہے اب قربانی کرے گا، اس کی قربانی پوری ہوئی۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں کے سنت کو جا پہنچا۔ یہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پتہ نہیں تھا، میری نیت بڑی صاف تھی، میں تو چاہتا تھا لوگوں کو صبح صبح گوشت مل جائے گا، لوگ خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تلک شاۃ لحم، یہ صرف ایک بکری کا گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، لوگوں جس نے بھی نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ دوسرا کوئی اور جانور ذبح کرے، اس کی قربانی کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی میں بے شک نیت جتنی مرضی اچھی ہو، عمل جتنا مرضی اچھا ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں ہے تو عند اللہ وہ قربانی نہیں، اس کو اللہ صدقے کا ثواب دے دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے کا ثواب عطا فرما دیں گے، اس کو کوئی بھی اور اجر و ثواب مل سکتا ہے، قربانی اس کی نہیں ہے۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھلی جگہ پہ نماز پڑھتے اور نماز پڑھانے کے بعد عید کا خطبہ دیا کرتے تھے، اور عید کے خطبے کے بعد دعا فرماتے، دعا کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جو مینڈے ہوتے، جو قربانی کے جانور ہوتے، ان کو عیدگاہ میں ہی منگوا کے سب کے سامنے ان کو ذبح کر دیتے، تاکہ لوگوں کو تعلیم ملے کہ قربانی کے جانور کو کیسے لٹانا ہے، کیسے اس کو ذبح کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ ساری تعلیم بھی ہو جائے گی اور میری قربانی بھی ہو جائے گی۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ اگر کوئی اس سنت سے ہٹ کے اپنی مرضی کرتا ہے تو عند اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بھی قربانی کی قبولیت کی شرائط میں سے شریعت ایک شرط ہے، اور اسی طرح قربانی کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو۔ رزق حلال، سود کے پیسوں سے کوئی قربانی نہیں ہے، رشوت کے پیسوں کی کوئی قربانی نہیں ہے، کسی کی قربانی کے جانور چوری کر لینا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، چوری کا جانور بیچ کر ان پیسوں سے اپنی قربانی خریدنا کوئی قربانی نہیں ہے، زبردستی جس طرح ناکوں پہ بعض پولیس والے اتار لیتے ہیں جانور، کیا قربانی ہے؟ تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اور تم نے ایک عام مسلمان، ایک غریب آدمی کا حق مارا ہے، اس کے ٹرک میں سے تم نے اپنا جانور اتار لیا اور تم سمجھتے ہو کہ تم قربانی کرو گے اور اللہ کیا تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ریاکاری کرنے والا اس اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ کس قدر عظیم عبادت ہے یار! اور عید الاضحیٰ کا دن پورے سال کے دنوں میں سب سے عظمت والا دن ہے۔ جس طرح قدر والی رات پورے سال میں سب سے عظمت والی رات ہے اور ایک ہی مرتبہ چانس ملتا ہے، یہ دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور اس دن کی اتنی عظیم عبادت کو کس گناہ کی نظر کر رہے ہو؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا،
لوگوں اللہ پاکیزہ ہے اور اللہ پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے، حرام چیز کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے قربانی اخلاص کے ساتھ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور رزق حلال سے ہو۔ اور قربانی کی یہ عام اعمال جو ہیں ان کی قبولیت کی بھی شرائط یہی ہیں، لیکن قربانی میں اضافی شرائط یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ بہیمۃ الانعام سے ہو۔ جو قربانی کے لیے جانور معاشرے میں استعمال کیے جاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو کر کے دکھائے ہیں، جو قرآن میں ذکر آیا ہے، جن کا احادیث میں جن کا ذکر آیا ہے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، وہی جانور ذبح کرنے چاہیے۔ اب کوئی اپنی مرضی سے کوئی اور حلال جانور ذبح کر دیتا ہے تو وہ عند اللہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ عند اللہ وہی قبول کیا جائے گا جنہیں بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے، جو اونٹ ہے یا اس کی مادہ ہے گائے، یا اس کا نر بکرا، اس کی مادہ بھیڑ، اس کا نر، یہ بہیمۃ الانعام ہے۔ اس کے ساتھ چھترے کا ذکر آتا ہے، دمبے کا ذکر آتا ہے، مینڈے کا ذکر آتا ہے، وہ سارے اسی میں شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جانے چاہیے، اور ان کا بے عیب ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ بے عیب ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ عقیقے میں عیب والا جانور کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ویسے صدقہ و خیرات میں کسی جانور میں کوئی عیب ہے، آپ ذبح کر سکتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے اندر بے عیب جانور کا ہونا ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اربعۃ لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے عیب والے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ العوراء بین عورها، کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، ایک آنکھ اس کی خراب ہے، ایک آنکھ صحیح ہے، اور واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ خراب ہے، وہ جانور قربانی میں نہیں لگتا۔ دوسرا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ جانور والعرجاء بین ضلعها، لنگڑا جانور جس کی اگلی یا پچھلی ٹانگ ٹوٹی ہو اور اس کے چلنے میں لنگڑاہٹ نظر آئے، واضح ہو کہ یہ جانور لنگڑا ہے، لنگڑا کے چل رہا ہے، اس جانور کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، والمریضۃ التی بین مرضها، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، نظر آ رہا ہو کہ یہ بیمار جانور ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 4، والکثیر التی لا تنقی، ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں سے مخ ختم ہو گئی ہو، وہ جانور بھی قربانی کے لیے قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم آنکھ اور کان اچھی طرح چیک کریں، اور قربانی میں کوئی ایسا جانور نہ ہو جس کا کان کٹا ہوا ہو یا پھٹا ہوا ہو، وہ جڑ سے کٹا ہوا ہو، یا وہ جہاں لٹک رہا ہے سرے سے کٹا ہوا ہو، یا اس کے اندر کوئی گول سوراخ ہو یا چورس سوراخ ہو، یہ جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ عمومی طور پہ لوگ بتوں کے لیے جانور وقف کرتے تھے، اور ان کو پھر نشان لگا دیا جاتا تھا کہ یہ جو چورس سوراخ والے ہیں یہ فلاں بت کے نام کے جانور ہیں، یہ گول سوراخ والے فلاں بت کے نام کے جانور ہیں، یہ سرے سے کٹے ہوئے جانور جو ہیں یہ فلاں بت کے نام پہ ہیں، جڑ سے کٹے ہوئے جو کان یہ فلاں جو بت کے نام پہ ہیں۔ آج بھی جانور غیر اللہ کے نام پہ وقف ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بابے جی کی مجھاں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ بابے جی کی مجھاں وہ غیر اللہ کے نام پہ وقف ہیں۔ وہ بھینسوں کو آپ ان کا دودھ نہیں دو سکتے، ان کا دودھ بزرگوں کے لیے وقف ہے، آستانے کے لیے وقف ہے، اور اس طرح کے بڑے سارے مسائل ہمارے اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو غیر اللہ کے نام کے
جانور وقف ہوتے تھے، ان کے ساتھ چونکہ مشابہت ہوتی ہے ان جانوروں کی، اس لیے کان کٹا پھٹا ہو، چورس یا گول سوراخ ہو، یہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہو وہ بھی جانور قربانی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہاں اوپر سے ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن چونکہ جس جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ جائے اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی مینٹلی پرابلم اس کو ہو جاتی ہے، ایسے جانور کو قربانی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں جو شرائط کتاب و سنت میں بتائی گئی ہیں ہم ان شرائط کی پابندی کریں۔ یہ کرائیٹیریا کسی عام انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ان رولز کو ہم فالو کریں گے تبھی ہم اللہ کے ہاں اپنی قربانی کو قبول کروانے کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کریں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عمر کا تعین کیا ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ دونتا جانور کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کے دودھ کے جو دانت ہم کہتے ہیں نا، جو پہلے دانت ہوتے ہیں وہ جس کے ٹوٹ جائیں۔ اونٹ میں یہ تقریباً 5 سال کے بعد ٹوٹتے ہیں، اونٹ 5 سال کا ہو جائے، 6 سال میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دودھ کے دانت ٹوٹتے ہیں۔ گائے میں تقریباً 2 سال کے بعد، بکرا چھترا ان میں سال یا سال سے اوپر ہو جائے یا سال سے کچھ دیر پہلے ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں دودھ والے، تو یہ دونتے جانور ہیں، ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، ہاں اگر جانور تنگ پڑ جائیں، جانور میسر نہیں ہے، مل نہیں رہا، تو پھر آپ چھترا بھیڑ کا بچہ وہ آپ جزع بھی کر سکتے۔ جزع کہتے ہیں کہ جس کی دانت ٹوٹنے کی عمر پوری ہو چکی ہو لیکن ابھی دانت ٹوٹے نہیں ہیں، بالکل دانت ٹوٹنے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں پکا کھیرا کہتے ہیں۔ تو یہ پکا کھیرا اس صورت میں صرف ایک ہی نسل سے، بکرے کی نسل سے نہیں، گائے کی اور اونٹ کی نسل سے نہیں، صرف چھترے کی نسل سے، بھیڑ کی نسل سے جانور اگر تنگ پڑ جائیں، جانور میسر نہیں ہے، مل نہیں رہا، تو پھر اس صورت میں ہم پکے کھیرے کی طرف جا سکتے ہیں، وگرنہ اگر جانور میسر ہے تو دونتا جانور ہی کرنا چاہیے۔ اسی کا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی ہی وعید فرمائی ہے، لعن رسول اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے تقوی کے ساتھ قربانی کرنی ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کا فرمان بھی واضح ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ تک خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا جو تقوی ہے، تمہارا جو اخلاص ہے، اللہ کی رضامندی ہے، سنت کے مطابق عمل ہے، اس چیز کو اللہ دیکھتے ہیں اور یہی اللہ تک پہنچایا جاتا ہے تمہارے اعمال نامے میں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ ہماری شکلیں اور ہمارے مال نہیں دیکھتے کہ ہم مالدار کتنے اور شکلیں ہماری کیسی ہیں، اللہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اخلاص تقوی کتنا ہے، ہمارے اعمال میں سنت کی جھلک کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کرنی ہے۔ باقی چونکہ حالات اس دفعہ ٹائٹ ہیں، صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم سال میں ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو جو ایک گھر میں جو فیملی رہ رہی ہے جن کا کھانا پکانا چولہا اکٹھا ہے، بے شک وہ 20 افراد ہیں، 25 افراد ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، ایک قربانی ان سے کفایت کر جائے گی۔ وہ آگے پہلے اگر زیادہ کرتے تھے تو الحمدللہ، اس دفعہ اگر توفیق کم ہے، پیسوں کی قلت ہے، تو بے شک ایک قربانی کر لیں، پوری فیملی کی طرف سے وہ کفایت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آئندہ سال توفیق دے گا تو اور زیادہ کر لیں گے۔ بکرے کی توفیق نہیں ہے تو بڑے کسی جانور میں حصہ ڈال دیں، گائے میں ہم 7 حصے ڈال سکتے ہیں، اونٹ میں ہم 10 حصے تک ڈال سکتے ہیں،
تو کسی بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں، وہ اور زیادہ تھوڑا سستا پڑ جاتا ہے، لیکن اس عظیم عبادت کو ہاتھ سے مت جانے دیں۔ یہ موقع روز روز نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے اگر زندگی میں یہ موقع عطا فرمایا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ جو بندہ قرض اٹھا کے قربانی کرتا ہے بعد میں قرض اتار سکتا ہے، قرض اٹھا کے بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں ہم اپنی تمام ضروریات زندگی اس طرح پوری کر لیتے ہیں، کچھ شادی بیاہ کا موقع ہم قرض اٹھا لیتے ہیں، تو اس عبادت کے لیے بھی اگر قرض اٹھا لیا جائے اور بعد میں بندہ اتار سکتا ہے آسانی کے ساتھ، تو کوئی حرج نہیں ہے، قرض اٹھا کے بھی یہ قربانی کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت۔